لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکبیرات بآواز بلند کہتے ہیں. دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی: وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کے طریقے سکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وہ طریقہ مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے، اور نبی سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تو ان ایام میں یوم النحر کو قربانیاں کرنا، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جانور ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ان جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے اور بکرے وغیرہ جن کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نحر کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. یہ تمام عبادات کا مقصد ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہیں پیدا کرنے میں اور تمہیں بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اکیلا خالق ہے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، تمہارے باپ دادا وغیرہ، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا. تو اس اللہ کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم بچ سکو، نافرمانی سے بچ سکو، آگ سے بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اگر روزہ ہے تو اس میں بھی یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لعلکم تتقون. روزے میں نے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو یہ دراصل اپنے اپنے محلوں میں، علاقوں میں عید والے دن سے لے کر یہ عید کے دن کو ملا کر 4 دن تک جو ہے یہ بکرے چترے کرنا، جانور قربان کرنا، اور اس پر اپنا مال صرف کرنا، ان کو پالنا، کھلانا، پلانا، سنبھالنا، اور ان سے پیار اور محبت کرنا، اور اپنی اس محبوب چیز کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم بار بار یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟
تاکہ یہ سبق اچھی طرح ہمیں ازبر ہو جائے کہ بھائیو یہاں کوئی گوشت کھلانا مقصود نہیں ہے، خون بہانا مقصود نہیں ہے، بلکہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ تک نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اللہ تک جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال میں حکم دے کر، طریقہ بتا کر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کی اطاعت چیک کرتا ہے کہ یہ کتنی بات مانتا ہے، اس کے اندر کتنی اطاعت ہے، تو وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ان اعمال کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، ان اعمال کے ذریعے سے بندہ متقی بنتا ہے، اور جو بندہ متقی بن جائے وہ پاس ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فائزون میں ہو جائے گا۔ ایسے ہی بندوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، یہی حقیقت میں عزت پانے والے لوگ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عزت اور جلال کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرے، اللہ کا حکم مان کر اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو محترم بھائیو، چند اعمال، عبادات بجا لانا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کی پوری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا، اللہ کیسے راضی ہوگا۔ قل کہہ دے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میرا قربانی کرنا، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میری موت، میرا مرنا جو ہے، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا، جو جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اس میں چار چیزیں بیان ہوئی، نماز، قربانی، پوری زندگی حتیٰ کہ بندے کی موت۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تولنا ہے، میری نماز کس کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اگر بندہ نماز جیسی عبادت بھی اخلاص کے ساتھ نہیں کرے گا تو یہ نماز اس کو آگ سے نجات نہیں دے گی۔ سورۃ الماعون پڑھو، فویل للمصلین۔ دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازی کا انجام جہنم کا داخلہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے آپ کو تو کوئی حق حاصل نہیں کسی کو جہنم بھیجنے کا یا کسی کو جہنمی قرار دینے کا، میں تو رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ سب سے زیادہ سیدھی بات کرتا ہے، کسی کے مزاج کے موافق ہو یا کسی کی طبیعت کے خلاف ہو، یہ سیدھی بات بتاتا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ ما سلککم فی سقر،
تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے ہم ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یاد رکھنا، جو بندہ دین کا مذاق اڑائے، مسجد کا مذاق اڑائے، شاعر اسلام کا مذاق اڑائے، اذان کا مذاق اڑائے، فرشتوں کا مذاق اڑائے، کتاب اللہ کا مذاق اڑائے، آیات قرآن کا مذاق اڑائے، جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کا مذاق اڑائے، یہ جہنمی ہونے کی ایک نمایاں صفت ہے بندے کے اندر۔ مومن آدمی اپنی زبان سے کبھی قرآن حدیث کا، اس سے وابستہ چیزوں کا کبھی مذاق نہیں کرتا، کبھی استہزاء نہیں کرتا۔ اور ان کا بڑا بنیادی سا جرم یہ ہے، کہتے ہیں ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، یہ منکرین آخرت تھے، یہ منکرین آخرت تھے۔ اور ان آیات سے یہ فائدہ نکلتا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے زبان سے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر، اللہ، فرشتے، رسولوں، سب ایمانیات کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں ادا کرتا، میں کہتا ہوں آپ زبان سے یہ جو کہہ رہے ہو اللہ رسول کو مانتا ہوں، مسجد میں نہ آنا یہ کس بات کی غمازی ہے؟ نماز نہ پڑھنا یہ کس بات کی غمازی ہے؟ یہ آخرت کے انکار کرنے والوں کا طریقہ ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے۔ اگر تم واقعی آخرت کو مانتے ہو تو پھر تمہیں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بے نمازی ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ قیامت والے دن بے نمازی فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، بڑے بڑے جو کافر گزرے ہیں، جو بڑے مجرم گزرے ہیں، بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ دیکھ لو، تم اپنے گھروں میں تو کوئی فرعون کا ساتھی نہیں پال رہے ہو، اپنے بچوں میں کوئی حامان، ابی بن خلف جیسا تو نہیں پال رہے ہو۔ تمہارا صبح صبح اٹھ کے مسجد میں آ جانا، بیوی بھی سو رہی ہے، بیٹیاں بھی سو رہی ہیں، بیٹے بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ایک بندہ بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورج نکل آتا ہے، ان کے بستروں سے بدبو کی بھبوکے اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تم کہیں کہ مسلمان ہو، کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ آرڈر دو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ۔ عید کے خطبے میں تو ٹائم بہت کم تھا، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا تھا، آپ نے جانور بھی قربان کرنے تھے، اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جہاں خود نماز پڑھنی ہے، پابندی کرنی ہے، تو جس رب نے نماز کا حکم تجھے دیا ہے تیرے ذمہ ایک اور کام بھی لگایا، وہ کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا آرڈر دے۔ میں انگلش میں اس لیے بتا رہا ہوں آرڈر کہ ہمیں ویسے تو اپنے آپ کو اردو دان کہتے ہیں، نہ اردو بولنا آتی ہے نہ اردو لکھنا جانتے ہیں۔ اس کو کہو لکھو اسد، لکھ کے دیا تو میں نے پڑھا تو لکھا جی حسد۔ جو اسد کو حسد لکھ دے تو میں کہتا ہوں تمہیں انگلش جلدی سمجھ آتی ہے، اردو تو تم ایسی نام کے اردو دان ہو۔ وامر، آرڈر دو، اہل کا، اپنے اہل کو، بالصلاۃ، نماز کا۔ ہر بندہ اللہ
کلکم راعن، ساری گالیاں، سارے طعنے اور ساری لعنتیں حکمرانوں کا مقدر کیوں؟ تم سے بڑا بھی لعنتی کوئی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مسئول بنا دے، ذمہ دار بنا دے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، ادا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے؟ الا کلکم راعن، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ راعن، جیسے بکریاں چراتے ہیں نا، تو بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے جو گلہ ہے، جو اس کی بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتا ہے۔ بکریاں پالنا ایک مشکل امر ہے۔ آپ ایک فارم ہاؤس بنا دیتے ہیں، اس میں آپ بکریاں باندھ دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، مزدور وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے حساب سے ایک سیٹنگ بنا لی ہے، لیکن اصل جو چرواہے ہوتے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے ایسے ہی میدانوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں اور نالوں میں نکل جاتے ہیں۔ ریوڑ جو ہے اس کو سنبھالنا، کوئی بکری کہیں بھاگ رہی ہے اس کو سنبھالنا، کوئی کہیں بھاگ رہی ہے اس کو سنبھالنا، یہ ایک مشکل امر ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ کام لیا ہے۔ بکریاں چرائی ہیں انہوں نے، ہر پیغمبر نے بکریاں پالی ہیں۔ امت کا بوجھ کندھوں پہ آئے گا، ذمہ داری آئے گی، تو اس امت کی باغ دوڑ سنبھالنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے۔ پھر جو بندہ اپنے گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، باپ ہے، خاوند ہے، کما کے دیتا ہے، چھت مہیا کرتا ہے، کپڑے کا بندوبست کرتا ہے، طعام اور قیام کا بندوبست کرتا ہے، اس باپ کے ذمے دین بھی اللہ نے لگایا۔ الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹیوں کا باپ ہے، ان بیٹیوں کے حیا، ستر اور پردے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت کا خاوند ہے، اس خاوند سے اس کی بیوی کے پردے، ستر، حیا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سوال ہوگا اپنے گھر والوں کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا۔ الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو جو بندہ بے نمازی ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے جہنم میں جانے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ اور جہنم کی سزا بڑی کڑی سزا ہے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، فرمایا جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ میرے بھائی، آج اپنی زندگی میں اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے بیٹے کو، تیرے چھوٹے بھائی کو، تیرے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو پولیس آ کے لے جائے، چوری کے کیس میں، زنا کے کیس میں، شراب کے کیس میں، غدر کے کیس میں، اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ محلے میں پولیس کی گاڑی آئے اور ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کے کسی فرد کو کسی جرم میں اٹھا کے لے جائے اور اسے سزا بھی ہو جائے، اسے جیل ہو جائے، اگر تو اس کو اپنے عزت کے منافی سمجھتا ہے کہ میری تو ناک کٹ جائے گی، میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، تو سنو میرے بھائیوں، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا یہ سب سے زیادہ رسوا ہے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ تو دنیا کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو آخرت کی رسوائی کا خوف کیوں نہیں ہے؟ تو جو بے نمازی ہے اس کا انجام تو آپ مانتے ہو کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔
اور جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں دکھلاوا کرتا ہے، نماز میں ریا کرتا ہے، تو فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب دکھاوے کے طور پہ کون نماز پڑھتا ہے یہ رب جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تربیت دی، موقع بموقع سمجھایا، اور اس تربیت کے لیے صرف ممبر نہیں ہے، صرف محراب نہیں ہے، صرف مصلی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسے طور طریقے عطا فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر نکل کے اگر کوڑے کا ڈھیر سامنے آ جائے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بھی کوئی دین کی کلاس لگ جائے، کوئی دین کی بات ہو جائے؟ آپ کہو گے نہیں بھائی یہ کیسی آپ عجیب بات کرتے ہو، کوڑے کا ڈھیر ہو اور وہاں دین کی بات ہو؟ ہاں، کوڑے کا ڈھیر بھی ہونا، وہاں بھی موقع آ جائے نا کوئی ایسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کے ڈھیر پر بھی لوگوں کو دین کی بات بتائی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، کسی کچرا کنڈی پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا۔ بڑی مناسبت ہے ان جانوروں کے حوالے سے اس خطبے کی۔ کسی کے جانور مر گیا، مردار ہو گیا، جا کے کنڈی پہ ڈال کے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر کے پاس گزرتے ہوئے صحابہ کرام کو روک لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کتنے میں خریدتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہے، اسے کون خریدے گا؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب والا ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا جس طرح بکری کا یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ آپ نے ہر موقع پر امت کی تربیت کی۔ ایک دن مسجد میں آ گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں آپس میں مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ آپس میں محو گفتگو تھے، اوپر سے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ عالم الغیب نہیں تھے، پہلے ان سے پوچھے کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ کہنے لگے جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دجال کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس حدیث سے ایک فائدہ یہ نکلتا ہے، صحابہ کی جو مجالس ہوتی تھی وہ ایسی مجالس ہوتی تھی جس میں دین کا فائدہ ہو بندے کو۔ اپنی اپنی مجلس سے بھی دیکھ لو، جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرے کی بھی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ گائے کا گوشت کھا کے پیٹ نہیں بھرا، بکرے کی ران نوچ نوچ کے کھا گیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا گوشت کھا کے بھی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا جاتا ہے، اتنا بڑا یہ بدبخت ہے۔ غیبت کرنا کیا چیز ہے؟ غیبت کرنا کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو اچھالنا، تذکرہ کرنا، مزے لے لے کے بیان کرنا۔ غیبت کرنے والا بھی اور غیبت سننے والا بھی دونوں مجرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ کہا جی دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ حالانکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت عظیم فتنہ ہے۔ دجال جس کے ماتھے میں کافرہ لکھا ہوگا، کافر، کافرہ، کافر لکھا ہوگا، ہم تو اگر کوئی چیخ کر بھی کہے نا کہ او بھائی میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی بندہ نظر آتا ہے 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے، بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی مسنون داڑھی ہے،
ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہتے یہ مسعود احمد BSc کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. مسعود احمد BSc کے ہاتھ پہ چونکہ ہاتھ نہیں رکھا لہٰذا یہ مسلم ہو نہیں سکتا. یہ ہماری رجسٹر تنظیم میں شامل نہیں لہذا مسلم نہیں. ایک اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار صرف آپ کی نام نہاد جماعت المسلمین کا وہ حصہ نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے. نمازی پرہیزگار آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے. کہتا ہے نہیں نہیں تو مسلمان نہیں. میں کہتا ہوں جس کا اسلام ظاہر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، استقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا گائے، بیل، بکرا، چھترا ہمارے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا کھا جاتا ہے، مسلمان کا ذبیحہ کھاتا ہے، فرمایا وہ مسلم ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام؟ وہ مسلم ہے. اور یہ آج کل کے خود ساختہ تنظیمیں بنا کے رجسٹر کروا کے کفر کے ٹپے لگوا کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تجھے مسلم نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جس کا اسلام ظاہر ہے اس کو بندہ مسلم نہ مانے، اور جس کے ماتھے پہ لکھا ہو کہ یہ کافر ہے اس کو بندہ رب مان کے بیٹھ جائے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے جو دجال کو رب مان لیں گے، اس کے پاس کرتب ایسے ہوں گے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے. مومن آدمی اپنے ایمان کی وجہ سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ کافر ہے، دجال ہے، رب کا دشمن ہے، اور اسے اللہ نے بھیجا ہے میرے امتحان کا ایمان لینے کے لیے. تو دجال کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی پاور ہوگی، آزمائش ہے نا، کہ وہ ایک بندے کو مار دے گا اور اس کو زندہ کرے گا. ہاں اب بتا کہ میں رب ہوں کہ نہیں؟ کہا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے. مارا اس کو، پھر اس کو زندہ کیا، اللہ کے اذن سے ہوا یہ سب کچھ. یہ ہے آزمائش، بہت بڑی آزمائش ہے. کہا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے. اور اس میں یہ آتا ہے کہ پھر دجال اس کو دوبارہ مارنے پر قدرت نہیں پائے گا، اس کے پاس آگ ہوگی، ظاہر میں آگ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بندے کے لیے کیا رکھی ہے؟ اپنی رضا، جنت. وہ ڈرائے گا اپنے کرتب سے اور اپنے مکر و فریب اور اپنے دجل سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. میں کہتا ہوں یہ کون سی طاقت ہے جس سے بندے کو نظر آئے کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے. دجال کے فتنے سے آپ نے ڈرایا، بہت ڈرایا. جب صحابہ کرام کے پاس آپ آئے، آپس میں دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتاتا ہوں. وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا. بھائی نماز پڑھ رہا ہوگا، وہی دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور نماز کے دوران کوئی بندہ آئے گا اس کے قریب. جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں کوئی پڑوسی، کوئی ساتھی، کوئی حاجی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی استاد، کوئی بھی آ کے ساتھ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا آ کے اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے، تو نمازی کو بھلے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہے یا میرے پاس سے گزرا ہے. فرمایا اب جب وہ بندہ اس کے نماز کے دوران داخل ہوا تو اس نے اپنی نماز اور اچھی کر لی. پہلے ایسے ڈھیلا ڈالا پڑھ رہا تھا، جیسے تیسے پڑھ رہا تھا. اس بندے کے آنے پر اس نے اپنی نماز کیا کر دی؟ اور مزین کر دی، یا نماز لمبی کر دی، اپنی شکل و صورت ایسی بنا دی کہ بس یہ اگر ہے تو بس یہی ہے. فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. اس میں فتنے والی بات کیا ہے؟
اب اس نے جو بعد والی نماز اچھی کی یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کی، اس نے بندے کے لیے کی۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ مثال ایک بیان کی جاتی ہے، کہتے کسی انگریز کی کمپنی میں بہت سارے ملازم تھے، تو ان میں مسلمان تھے بہت سارے۔ وہ نماز کا وقت ہوتا تھا، وہ کہتے بھی ہم نے نماز پڑھنی۔ تو انگریز بھی بہت شاطر ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ مسلمان نماز کے بہانے جا کے ادھر بیٹھے گپے لگاتے رہتے۔ تو اس نے نا ایک کام کیا، اس نے کہا آج کے بعد نماز کی چھٹی نہیں ہے، جس نے کام کرنا ہے کرو نہ جائے۔ تو جو ڈلمل یقین تھے نا، انہوں نے کہ نہیں جیسے روٹی کا مسئلہ ہے جی، روزی کا مسئلہ ہے، ایسے نماز تو خیر بات شام میں بھی ساری پڑھ لیں گے، لیکن یہ بچوں کا مسئلہ ہے جی، روزی لگی ہوئی، اب لگی ہوئی روزی پہ کون لات مارتا ہے؟ نہ جی نہ، ہم کوئی چھٹی نہیں چاہیے، کوئی نماز نہیں۔ اور جو پکے تھے نا، صحیح معنوں میں مومن تھے، انہوں نے کہا ایسی نوکری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جس میں نماز نہ ہو، آپ ہمیں بھلے نوکری سے نکال دیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انگریز نے ان کا ایسا امتحان لیا کہ جنہوں نے کہا ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتے، نماز چھوڑ دیں گے، ان کی نماز کی چھٹی منسوخ کر دی۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے نوکری نہیں کرنی، رب کی نوکری کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ان کو کہا تمہیں نماز کی کھلی اجازت، کام سے بھی نہیں نکالا اور نماز کی اجازت بھی دے دی۔ تو بات یہ ہے محترم بھائیو، اگر بندہ رب کے لیے مخلص ہو تو رب تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے نکالتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اپنی نمازیں اور اپنا جینا اور اپنا مرنا یہ اللہ کے لیے بناؤ۔ میری قربانی اللہ کے لیے، تو نماز وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور صرف نماز قربانی نہیں، اس سے آگے چلو، فرمایا وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي میرا مرنا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ آپ خود سوچ لو، آپ کو جینا اللہ کے لیے۔ آپ مسجد میں مسلمان نظر آتے ہیں تو بازار میں بھی مسلمان نظر آئیں۔ مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بازار میں بھی پتہ ہو کہ یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان دکاندار ہے، اس کے ماپ تول میں یہ ڈنڈی کبھی نہیں مارے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا، اس کا جینا اور اس کا مرنا یہ سب اللہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو اتنے واضح دشمن کے راستے پر چلے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا میرے محترم بھائی۔ تو شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مکمل اطاعت کرو، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔